نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث۔ پچھلے منگل کو سورہ ضحیٰ شروع کی گئی تھی اور اس میں اس کے شان نزول کو بتایا گیا تھا کہ یہ کیوں نازل کی گئی کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن کے لیے وحی کا نزول بند ہو گیا تھا، تو پھر آپ کو کفار مکہ میں سے ابو جہل وغیرہ نے تانا دینا شروع کیا کہ آپ کے رب نے آپ کو بیچ میں چھوڑ دیا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں چھوڑا گیا، اور پھر آپ پر 3 نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ پہلی نعمت یہ تھی کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو گیا ہے، اور دوسرا تھا الم یجید کا یتیمن فآوا، کہ آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا۔ پھر دوسری نعمت تھی ووجد کا ضالن فہدا، کہ آپ کو امی پایا تھا تو آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بنا دیا گیا۔ اور تیسری نعمت تھی ووجد کا عائلن فاغنا، کہ آپ کو بے سر و سامان پایا تو آپ کو مالدار کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے ذکر کے بعد آج جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے 3 نعمتیں دینے کے بعد 3 نعمتوں کا حکم بیان فرمایا کہ جب یہ 3 نعمتیں ہم نے آپ کو دے دی ہے تو اس کے الگ الگ 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ اس کو مت جھڑکیے۔ فعمل تقہر، قہر سے مشتق ہے، اس کے معنی غلبہ اور جبر اور تسلط کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر اس کے اموال و حقوق پر اس طرح مسلط نہ ہو کہ اس کا حق ضائع ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی اور اس کے ساتھ دل توڑنے والا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان و محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جتنے بال اس یتیم کے سر میں ہیں اتنے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا حکم ہے وہ اما السائل فلا تنہر، کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، کوئی آپ سے کوئی چیز کا مطالبہ کرے تو آپ اس کو مت جھڑکیے، آپ اس کے ساتھ بے رخی کا معاملہ مت کیجیے۔ یہاں پر اب تنہر یہ نہر سے مشتق ہے جس کے معنی جھڑکنے کے ہیں، اور سائل کے معنی سوال کرنے والے۔ اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی مال کا سوال کرے، اور وہ بھی داخل ہے جو علمی تحقیق کا سوال کرے۔ اگر کوئی کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی علمی تحقیق کا سوال کرتا ہے، کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے، اگر وہ عالم اس کو جھڑک دیتا ہے، اس کو بھگا دیتا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ ان کو بھی اس کا حکم ہے کہ آپ سے اگر سوال ہو تو آپ اس کو مت جھڑکیے۔ اگر کوئی آپ سے مال و دولت کا سوال کرتا ہے، آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ کو مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ مدد کریں، آپ اس کو مت جھڑکیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو منع نہیں فرمایا۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی سوال کرنے آتا، آپ کے پاس اگر ہوتا تو آپ اس کو عنایت فرما دیتے، اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اس کو بعد میں دینے کا وعدہ فرما دیتے، کہتے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب میرے پاس ہوگا تب میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ تو اس میں ہے کہ اور جو علمی تحقیق کا سوال کرے اس کو بھی آپ پیار سے جواب دیجیے، معلوم ہے تو بتا دیجیے، نہیں معلوم ہے تو آپ کہہ دیجیے کہ اگلی مرتبہ میں اس کو تحقیق کر کے بتا دوں گا، آپ یا کسی دوسرے سے پوچھ لیں۔ دونوں کو جھڑکنے ڈانٹنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ سائل کو خود دے کر رخصت کرے، اور نہیں دے سکتا تو نرمی سے عذر کر دے۔ اسی طرح کسی علمی اس مسئلے کا سوال کرنے والے کے جواب میں بھی سختی اور بدروئی ممنوع ہے۔ آگے ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال آپ کے رب کی نعمتوں کے ذریعے پس آپ اس کو بیان کیجئے۔ حدث تحدیث سے مشتق ہے جس کے معنی بات کرنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں، کہ یہ بھی ایک طریقے کا شکر گزاری کا ہے۔ یہاں تک کہ جو کسی آدمی پر احسان کرے اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔
گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو، کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ اس کو حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے، امام بغوی نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور زیادہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا ہم کو شکر گزاری کرنی ہے، ہم کو شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلا یہ کہ اگر آپ کو اللہ نے یتیمی میں ٹھکانہ دے دیا تو اسی طرح اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو مت جھڑکیے، اپنے زمانے کو یاد کیجیے، اور آپ کو جس طرح ٹھکانہ دیا آپ بھی ان یتیموں کو ٹھکانہ دیجیے۔ وہ اما السائلہ، اور جب آپ بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے، تو آپ کو بھی لوگوں سے پوچھنے کا حکم دیا، آپ لوگوں سے معلوم کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی ناعلم، کوئی نااہل آپ کے پاس آتا ہے، نہ جاننے والا آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بے سر و سامان آ کر آپ کے پاس سوال کرتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹیے مت، جھڑکیے مت، اپنی طرف سے اس کا منہ مت بنائیے۔ اور تیسرا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا آپ تذکرہ کرتا رہیے، شکر ادا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ان 3 آیتوں کا پوری سورہ ضحیٰ کا ایک بار ترجمہ ہو جائے۔ والضحیٰ، قسم دھوپ چڑھتے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت بہتر ہے آپ کے لیے دنیاوی زندگی سے۔ یہاں پر 2 مطلب بیان کیے گئے تھے کہ آخرت کی زندگی آپ کی دنیاوی زندگی سے بہتر ہے، اور دوسرا یہ مطلب تھا کہ آپ کی آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب آپ کو دے گا آپ کا رب پس آپ خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم پس آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو کیا ہوا، بھٹکتا ہوا پایا، بے علم پایا تو آپ کو ہدایت یافتہ کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو بے سر و سامان پایا تو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پس آپ اس کو مت ڈانٹیے مت بھگائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سوال کرنے والا ہے تو آپ اس کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو احسان تیرے رب کا سو بیان کر، یعنی آپ کے رب کی نعمتوں کا آپ بیان کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔